غلام مرتضیٰ صاحب آپ نے وقت دیا. موسم کی سختی, گرمی بہت ہے, رمضان کا مہینہ ہے, روزہ آپ یقیناً رکھ رہے ہوں گے. روزہ بھی جی, کورونا وائرس کا ہمیں سامنا ہے. بالکل ہے. اور سے یہ اتنا شور, اتنی ٹریفک, اتنی مشکل ہوتی ہے ڈیوٹی آپ کے لیے؟ سر دیکھیں, نارمل حالات میں بھی اگر 51 ٹیمپریچر ہو اور اس پہ آپ اگر روڈ پہ کھڑے ہو کر ڈیوٹی کر رہے ہوں تو آپ کے لیے کافی زیادہ مشکل درپیش ہوتی ہے. ایک تو لوگوں کو ڈیل کرنا, لوگوں کا رویہ یہ بڑا معنی رکھتا ہے. پھر ٹیمپریچر, پھر آپ کو مختلف مکتبہ فکر کے لوگ, مختلف سوچ کے لوگ یہاں پہ ملتے ہیں. کچھ اگریشن شو کرتے ہیں, کچھ ہماری بات کو مانتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں جو وبا چل رہی ہے لاہور سمیت پوری دنیا میں چل رہی ہے, یہ بہت ہی خطرناک ہے. اس میں سوشل ڈسٹینس کو ہم مینٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو بھی ہدایات جاری کی گئی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے؟ بالکل, سی سی پی او صاحب, آئی جی صاحب کی طرف سے اور چیف ٹریفک آفیسر کی طرف سے ہمیں ہدایات دی جاتی ہیں. سینیٹائزر دیے جاتے ہیں, ماسک دیے جاتے ہیں. اچھا غلام مرتضیٰ صاحب, آپ شادی شدہ ہیں, بچے ہیں آپ کے؟ جی, 3 بچے ہیں. گھر جاتے ہیں تو گھر والوں کی حفاظت کے پیش نظر کیا کرتے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو جب پہلے گھر روٹین میں ہم جاتے تھے تو بچے لپٹ جاتے تھے, کیونکہ 8 گھنٹے بعد جب ہم جاتے تھے تو تھکے ہوئے ہوتے تھے, بچے چمٹتے تھے. لیکن اب چونکہ صورتحال تھوڑی ڈیفرنٹ ہے کرونا وائرس کی وجہ سے, سب سے پہلے ہم یونیفارم کو ڈس انفیکٹ کرتے ہیں. میری بیٹی ماسک پہن کے آتی ہے, ڈس انفیکٹ کرتی ہے. اس سے چھوٹی بیٹی ہے وہ آتی ہے, وہ سینیٹائزر دیتی ہے. مکمل ڈس انفیکشن ہونے کے بعد گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں, کیونکہ ہم جب روڈ پہ پبلک کو ڈیل کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتا کون سا بندہ کرونا کا پیشنٹ ہے, تو ممکن ہے اس سے ہم کو انفیکشن ہو جائے. جب تک ہم ڈس انفیکٹ نہیں ہوتے اپنے گھر کے اندر کمرے میں داخل نہیں ہوتے. جی, تو میاں غلام مرتضیٰ صاحب کے ہم گھر موجود ہیں. آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ان کے بچے جو ہیں, ان کی بچیاں ہیں, ان کو ڈس انفیکٹ کرتے ہیں. ان کی اہلیہ میرے ساتھ موجود ہیں, بچے میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. یہ بتائیں کہ مشکل ڈیوٹی کرتے ہیں یہ گھر سے باہر جاتے ہیں تو پیچھے وہ بچے بھی ان کو کال کرتے ہیں, بابا آپ سیف ہیں, آپ نے کسی سے ملنا نہیں, کسی سے ہاتھ نہیں ملانے, ماسک نہیں اتارنا, تو آپ ایک سائڈ پہ کھڑے ہونا ہے, زیادہ لوگوں میں نہیں کھڑے ہونا نا. ایون یہ چھوٹی بچی تو کہتی ہے کہ بابا آپ ابھی نا چھٹیاں لے لیں, آپ نہ جایا کریں نا ڈیوٹی پہ. ہاں, کبھی کبھی تو یہ ایسے کہتی ہے کہ باہر کرونا وائرس ہے تو آپ نہ جائیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, آپ نے گفتگو سنی. یہ خاندان تو اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہا ہے, احتیاط کر رہا ہے, اس بیماری سے لڑ بھی رہا ہے اور اس چیز کو بھی یقینی بنا رہا ہے کہ بیماری نہ پھیلے اور یہ لوگ بھی محفوظ رہیں. ہمیں بھی اس چیز کا خیال کرنا ہو. اسی پیغام کے ساتھ واپس چلتے ہیں اسٹوڈیوز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مصباح الحق ہمارے ساتھ ہیں اور جناب حماد عابد ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام جی, وعلیکم السلام. خیریت سے آپ؟ اچھا, پہلے تو میں عرض کروں کہ یہ جو میں نے ابھی دیکھی, ہمارے لوگ, میں نے یہ پہلے نہیں دیکھا ہوا تھا. وہ جو سڑک پہ کھڑا ہے اس کو تو سلام ہے, لیکن میرے خیال میں سب سے بڑا سلام اور سلوٹ جو ہے نا وہ اس کی بیٹی کو ہے, جو کہ اپنے باپ کی یہ فکر کر رہی ہے. اس کو نہیں پتا کہ میرا باپ جو ہے وہ ٹریفک کے اندر 100% پبلک کے اندر کھڑا ہے. وہ کہہ رہی ہے ابا ذرا بچ کے رہنا لوگوں سے. وہ نہیں بچ سکتا. یہ وہ فرنٹ لائنرز ہیں جن لوگوں نے ان لوگوں کو جا کے سلوٹ کیا جو کہ ہاسپٹلز میں تھے. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. شاہ صاحب, یہ سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ سب سے زیادہ ونربل آپ لوگ ہیں, کیونکہ آپ سڑکوں پہ کھڑے ہو رہے ہیں, پیشنٹس کے بعد ڈاکٹرز بھی ہیں. آپ کے پاس ابھی تک کتنے رپورٹڈ کیسز ہیں؟ جی, اگر سٹی ٹریفک پولیس لاہور کی بات کریں تو ابھی تک ہمارے تقریباً 11 ہمارے کل تک کے جو ہمارے فگرز تھے, کیونکہ ابھی سیمپلنگ بڑھ گئی ہے, ٹیسٹ زیادہ ہو رہے ہیں, تو 11 ہمارے لوگ ہیں. لیکن الحمدللہ اس میں سے 2 کے ابھی نیگیٹو ٹیسٹ بھی آ گئے. دے وڈ بی ریکور کر رہے ہیں. جی ہاں, ریکور کر رہے ہیں. اور کچھ تو ایسے تھے کافی اے سمپٹومیٹک تھے بیچ میں, اور فی الحال وی ہیو 11 ان سٹی ٹریفک پولیس. اچھا, اس میں یہ جو سلسلہ ہے, ظاہر ہے اس کے لیے حکومت بھی تیار نہیں تھی, کوئی بھی تیار نہیں تھا, فورسز بالکل بھی تیار نہیں تھی. آپ نے اس کی تیاری کیا کی؟ ہم نے تیاری یہ کی جی, سب سے پہلے ایک تو قانون کی عملداری ہمیں کرانی تھی جو 144 امپوز ہوا, اس کے اوپر ہمیں اپنے لوگوں کو گیئر اپ کرنا تھا. ایٹ دی سیم ٹائم ہمیں اپنے لوگوں کی سیفٹی بھی مد نظر رکھنی تھی. ٹھیک. تو اس کے لیے ڈے 1 سے ہمیں سی پی او کی طرف سے سینٹرل ہمیں فنڈز بھی الوکیٹ ہوتے رہے, اور بہت زیادہ فوکس رہا کہ ہم نے ابھی آپ دیکھتے ہوں گے روڈز کے اوپر ہمارے میجورٹی آف دی ٹریفک وارڈنز آر پٹنگ آن دی فیس شیلڈز. جی, وہ بھی ہم نے پرووائڈ کی ہیں. ان کو فیس ماسکس بھی دیے ہیں 3 پلائی جو اچھی کوالٹی کے ہیں. ابھی KN95 بھی ہم نے پرووائڈ کیے ہیں ان کو. اس کے علاوہ سرجیکل گلوز بھی ان کو دے رہے ہیں, جو ہیومنلی پاسبل ہے وی آر ڈوئنگ دیٹ. اس میں ڈپارٹمنٹ بھی ہمیں سپورٹ کر رہا ہے. اس میں جو انویسٹمنٹ ہے وہ ڈپارٹمنٹ خود کر رہا ہے؟ جی ہاں, بالکل. ہمیں سینٹرلی ہمیں فنڈز ایلوکیٹ ہوئے ہیں. اس کے علاوہ
ہمارے پاس اپنے ریسورسز بھی ہوتے ہیں آف دی ویلفیئر فنڈس, وہ بھی ہم نے یوٹیلائز کیے. اچھا حضور یہ فرمائیے کہ سب سے زیادہ آج کل کے زمانے میں آپ کو مشکل درپیش کیا آتی ہے؟ روزے بھی ہیں, بیماری بھی ہے. مشکل سب سے زیادہ یہ آتی ہے جی کہ اگر ہم روڈ پہ کھڑے ہیں تو ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں, اور آگے سے جو رویے ایٹ ٹائمز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں وہ بڑے نامناسب ہیں اور ارسپانسبلٹی کے زمرے میں آتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو تو ہم ان کی بھلائی کے لیے بات کرتے ہیں کہ گاڑیوں میں اگر 2 سے زیادہ لوگ نہ بیٹھیں, ڈبل سواری پہ پابندی ہے تو اس کو کریں. اور انفارچونیٹلی کچھ اسکفلز بھی ہوتی ہیں تو اس کے اندر دین وی گو فار دی لیگل پروسیڈنگس. تو اس طرح کے رویے ہیں جو ہمیں برداشت زیادہ نہیں ہوتی, اور اس میں امیر اور غریب کا بھی فرق نہیں ہے. گاڑی میں بیٹھے ہوئے بھی لوگ بھی جو ہیں وہ بھی لڑ سکتے ہیں. میں یہ ہاتھ باندھ کے نا, ساری قوم سے ہاتھ باندھ کے, خدا کے واسطے, وہ اگر پولیس والا جو کھڑا ہے نا وہاں پہ یونیفارم, اگر آپ کو اس کی بات سمجھ نہیں نہ آ رہی پھر بھی مان لیں, چھوڑ دیں, بحث کو چھوڑ دیں, کیونکہ وہ جو کام کر رہا ہے اس میں الٹیمیٹلی آپ کی بہتری ہے, آپ کی نہیں, آپ کے گھر والوں کی بہتری ہے. یہ فرمائیے کہ جو لوگ اس معاملے میں شہادت لے لیں گے ان کے لیے کیا فیوچر پلان ہوگا, ان کی فیملیز کیا کریں گی؟ جی ہاں, ہمارے ابھی لاہور پولیس کی اگر بات کریں تو ہمارے 2 ہیڈ کانسٹیبلز ریسنٹلی ابھی انہوں نے جام شہادت نوش کیا ان دس فائٹ اگینسٹ کووڈ, اور اوور آل 400 پلس ہمارے جو پنجاب پولیس کے ڈفرینٹ رینکس میں آفیسرز ہیں وہ اس سے انفیکٹ ہوئے ہیں. تو وہ آلریڈی اور وہ 400 جو ہیں وہ اس وقت کوارنٹائن میں ہیں. جی کوارنٹین میں ہے. اور 2 جو ابھی شہید ہوئے ہیں ہمارے لاہور پولیس کے جو فرنٹ لائنرز ہمارے 2 ہیڈ کانسٹیبل, تو ان کا آبویسلی وہ شہدا پیکج کے لیے وہ کیس موو ہوگا, اور وہ تو آگے جو بھی کیا جائے گا ڈیفینیٹلی کیا جائے گا. اچھا, یہاں پہ ٹیسٹنگ کی فیسلٹی آپ کو کتنی آسانی یا مشکل سے اویلیبل ہے؟ 400 لوگوں کو آپ نے کیسے ڈیٹیکٹ کیا؟ جی ہاں, وہ تو اوور آل پنجاب پولیس کی ہے. میں صرف سٹی ٹریفک پولیس کی اگر بات کروں, ویسے بھی ہمارا کوئی بھی بندہ جو سسپیکٹ ہوتا ہے, وی ہیو اے پولیس ہاسپٹل, وہاں پہ لے کے جایا جاتا ہے. جب اس کو اس طرح کے سمٹمز ہوں یا ان کے وائٹ بلڈ سیلز کی جب ٹیسٹ لیتے ہیں CBC اس میں کم ہوتے ہیں یا ان کو سمٹمز ایسے ہیں تو ان کا ٹیسٹ کرایا جاتا ہے. اور خواہ وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہو یا پرائیویٹ لیب سے ہو, تو دا ڈپارٹمنٹ از بیئرنگ اٹس کاسٹ. پیسے جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ دیتا ہے. بالکل دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. حضور اقدس, آپ اس کے اوپر کیا رائے دیں گے؟ یہ جو فرنٹ لائنرز ہیں ہمارے, یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. بہت بڑا کام. دیکھیں اس سچویشن میں جب ہر کوئی اپنے آپ کو سیف کر رہا ہے اور آپ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, سیف نہیں کر رہے, یہ باہر نہیں کر رہے ہیں. وہی نا, آپ اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے آپ دوسروں کے لیے, ان کو سمجھانے کے لیے, دوسروں کے گھر والوں کے لیے اور ساری ایک قوم کے لیے, سب لوگوں کے لیے کھڑے ہیں, اور پھر ہم ہی ان کی بات نہیں سنتے. تو آئی تھنک کہ ہمیں دیکھنا چاہیے. اچھا, حضور اقدس ہماری ٹیم جو ہے وہ UK جا رہی ہے کچھ عرصے میں. دیکھیں ٹور تو ہے, ابھی چل رہا ہے, دیکھیں کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا. سنا ہے کوئی چارٹر کال کیا جہاز, موسٹ پروبیبلی ہوپ فل ہیں. ڈپینڈس کہ ہاں جی فیوچر کیسے جاتا ہے. اچھا, بغیر آڈینس کے, بغیر لوگوں کے کرکٹ میچ میں مزہ آئے گا؟ دیکھیں مزہ تو نہیں ہے, آئیڈیل سچویشن نہیں ہے, بٹ آئیڈیلی سچویشن ویسے بھی نہیں ہے دنیا کی دیکھا جائے تو. اب لوگ گھر میں بھی جو بیٹھے ہیں ان کو بھی ڈپریشن شروع ہو گیا ہے. تو ایٹ لیسٹ اگر کسی طریقے سے بھی آپ اس کو دوبارہ سے شروع کر سکتے ہیں, گھر میں بیٹھ کے ہی جو کرکٹ کو دیکھنے والے ہیں, ایٹ لیسٹ کہیں کسی طرف ان کا مائنڈ ہو. اگر پاسبلٹی ہے تو میرے خیال میں آہستہ آہستہ چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جانا. ٹھیک ہے. شاہ صاحب یہ فرمائیے کہ آپ لوگ بحیثیت آفیسر, تو ایک آپ فرنٹ لائن ہیں اور ایک فیس بھی ہے, آفیسر ہے تو اس کا اپنا فیس اور پروٹوکول بھی ہے. بحیثیت ایک باپ کے, بحیثیت ایک سٹیزن کے, بحیثیت ایک انسان کے, ڈر بھی تو آتا ہوگا. اتنے بڑے, اتنے بچے, اتنی فورس جو ہے ان کو آپ ڈال رہے ہیں جہاں پہ کوئی نہیں جانا چاہ رہا. جی آبویسلی, بٹ یہ ساری ڈیوٹیز تو کرنی ہے کسی کو, اور کر رہے ہیں الحمدللہ بحسن اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. اور اس کے اندر آپ کو میں بتاؤں کہ ہم صرف ہمارا 144 کی انفورسمنٹ کے اوپر فوکس نہیں ہے. ہمارا ایجوکیشن ونگ ہے, ہمارے آفیسرز ہمارے جو روڈز پہ ہیں وہ لوگ ایجوکیٹ بھی کر رہے ہیں لوگوں کو. یہ جو سیفٹی پریکاشنز ہے اس کے لیے ابھی تک ہم لوگ کوئی 40,000 پلس لوگوں سے انڈر ٹیکنگز لے چکے ہیں. 40,000 انڈر ٹیکنگز لوگوں سے لے چکے ہیں کہ آپ دوبارہ 144 کی وائلیشن نہیں کریں گے, آپ دوبارہ روڈ پہ نہیں آئیں گے, ان کو سکھانے کے لیے, بتانے کے لیے. اور تقریباً لگ بھگ ابھی تک ایز آف ناؤ ہم لوگ 3 لاکھ سے زیادہ شہریوں کو آن دی روڈز ہم ان کو ایجوکیٹ کر چکے ہیں اس کیمپین کے اندر. تو یہ بہت بڑی ایفرٹ ہے جو ایک سب سے زیادہ آسان کس کو ہوتا ہے ایجوکیٹ کرنا, کس کلاس کو؟ وہ ڈپینڈ کرتا ہے جی, یہ اس کو ہم ایریا پہ ڈپینڈ کرتا ہے. جی ہاں, اگر ہم ویسے دیکھیں اوور آل تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو رولز اینڈ ریگولیشنز کی جو کمپلائنس ہے وہ زیادہ پاش ایریاز میں دیکھنے کو ملی,
جیسے جیسے ہم سٹی کی طرف جاتے ہیں وہاں پہ رش بھی زیادہ نظر آتا ہے, لوگوں کی ارسپانسبلٹی بھی زیادہ نظر آتی ہے. دے آر کوائٹ کیئر فری جی. اگر سٹی والی ان کو ایجوکیٹ کرنا بھی مشکل ہے, ڈیفینیٹلی مشکل. زبیر بھائی آپ کی طرف آتا ہوں, یہ فرمائیے کہ یہ جو ہمارے فرنٹ لائنرز ہیں, یہ ٹریفک پولیس ہے, آپ کہتے ہیں مثال کے طور پہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ کورونا جو ہے وہ باہر سڑک پہ ہے, آپ گھر میں نہیں ہے وہ آپ کے, تو آپ نے اگر گھر میں لانا ہے تو سڑک پہ جائیں اور اس کو لے کر آنا پڑے گا, وہ خود نہیں آتا. یہ وہ بچے ہیں جو کہ سڑک پہ ہی کھڑے ہیں اور آپ کو اور مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ نے کورونا سے کیسے بچنا ہے. یہ ایکسٹرا اوور اینڈ ابو ڈیوٹی ہے جو انہوں نے کرنی ہے. انتہائی قابل قدر لوگ ہیں, اور مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بعض لوگوں کے ذہنوں پر یا ان کی آنکھوں پر ایک مخصوص قسم کی اینک چڑھی ہوئی ہوتی ہے اور ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہنکانے کا ان کے دل دماغ کے اندر تصور ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں سڑک پر نکلنے کے بارے میں, گھر سے باہر نکلنے کے بارے میں سارے کا سارا اس وقت پورا عالم, پوری کائنات, پوری دنیا, WHO, عالمی ادارہ صحت, ماہرین طب, ریاست, حکومت, عوام, آپسی لوگ, میڈیا کیا بتا رہے ہیں؟ گھروں میں رہو, گھروں میں رہو. ان فرنٹ لائن افسران کو, پولیس کے اہلکاروں کو, میرے نوجوان بھائیوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ تم فٹ پاتھوں پر آ جاؤ, تم گلیوں میں آ جاؤ, تم چورنگیوں پر آ جاؤ, تم سڑکوں پر آ جاؤ. انسان اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے دیکھے, روزے کی حالت میں بھوک پیاس کے ساتھ, ماں باپ ہیں, ان کے بھی بچے ہیں, مفتی صاحب یہ بھی تو انسان ہے نا, ان کے گھر میں بھی تو خوف ہوگا نا کہ ہمارے بچے جا رہے ہیں. بہت قادر ہے, قابل قدر ہے. یہ جو جذبہ ہے اس کو پیدا کرنے کے لیے عوام کو ایک مشورہ دیں کہ وہ کیا کرے. ان کے ساتھ الجھے نہیں. ویسے بھی روزہ صبر کا, برداشت کا, بردباری کا, تحمل کا درس دیتا ہے. ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ وہ ادھر سے گاڑی نکالنے کی کوشش, ادھر سے گاڑی نکالنے کی کوشش, جھگڑا, تلخی, تنازع, لڑائی, اس قسم کا بالکل بیہیویئر نہ رکھیں. یہ محسن طبقہ ہے, وہ ڈاکٹروں کا طبقہ ہو یا وہ پولیس کے لوگوں کا طبقہ ہو, مسیحا طبقہ ہے. قابل قدر لوگ ہیں, ان کی عزت بھی کرنی چاہیے, ان کا اکرام بھی کرنا چاہیے. اگر آپ ان کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے تو خدا را ان کے ساتھ مزاحمت, ٹکراؤ اور تصادم کی طرف نہ جائیں. یہ میری قوم سے اپیل ہے. جو کہ آپ عوام کو دینا چاہیں, یہ آپ کے سامنے کیمرہ ہے, یہ سارے لوگ آپ کو سنیں گے, جو چاہیں آپ کہیں لوگوں کو. لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے جی کہ جس طرح ایکسٹرا آرڈنری حالات ہیں ہمارے ملک میں بھی ہیں, پوری دنیا میں بھی ہیں, تو ہمیں دس از ہائی ٹائم ناؤ, ہمیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے. ایک رسپانسبل سٹیزن ہونے کے ناطے ہمیں اپنے آپ کو محدود رکھنا ہے, اور ہمیں اپنے آپ کو محدود رکھیں گے تو لوگوں کو محفوظ رکھیں گے. جی بہت شکریہ. اور میں آج بھی اس ٹریفک وارڈن کو ڈھونڈ رہا ہوں جو کہ کیولری برج کے نیچے کھڑا ہوتا ہے, یا پتہ نہیں ہوتا ہوگا, جس کو کہ میں نے پانی کی بوتل دی تو اس نے وہی پانی کی بوتل ایک اور وہاں پہ بلون بیچنے والا بچہ تھا, اس نے اس کے ساتھ مانگی تو اس نے اس کو دے دی. اور میں اس بات کو دیکھ رہا تھا کہ اس وارڈن کے پاس اور پانی نہیں تھا اور وہ روزے سے تھا. اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ سلامت رکھے, زندہ رکھے اور اسی جذبے کے ساتھ رکھے.